माह सफर इस्लामी साल का वो दूसरा महीना जिसे लोग सदियों से समझे बिना गुजार देते हैं, सदका तो करते हैं मगर सही तरीका नहीं जानते। और यही वो वजह है कि सालों तक सदका देने के बावजूद भी उनके घरों से परेशानियां खत्म नहीं होती। गुर्बत, कर्ज, बीमारियां जैसे उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। आप समझते हैं कि आपने अपना हक अदा कर दिया, मगर हक अदा करने का तरीका गलत था, और जब तरीका गलत हो तो नतीजा भी कभी वैसा नहीं आता जैसा आप चाहते हैं। जरा सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि इस महीने के गुजरने से पहले आपके घर में दौलत की बारिश हो जाए, रिज़्क़ में ऐसी वसअत आ जाए कि 7 नस्लें बैठकर खाएं, खजाना कभी खत्म ना हो, वो सुकून, वो कामयाबी, वो बरकत जो पूरी जिंदगी की कोशिशों के बावजूद हासिल ना हो सकी, क्या वो आपको मिल जाए? तो सुन लीजिए, इस महीने में काले चनों का एक खास सदका आपकी जिंदगी को बदल सकता। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि सफर का महीना मनहूस होता है, इसमें बलाएं उतरती हैं, मगर आज आप इस महीने की असल हकीकत जान लीजिए। ये मनहूस नहीं बल्कि बरकतों का महीना है, फतूहात का महीना है, कामयाबी का महीना है। आपने बस 2 चीजें अपने सामने रखनी है। पहली, काले चने जो हर घर में मौजूद होते हैं, और दूसरी एक ऐसी चीज जिस पर खास अमल पढ़कर आपने सदका करना है। जब ये अमल सही तरीके से किया जाएगा तो मौत के सिवा हर बीमारी, हर परेशानी, हर मसले से निजात मिल सकती है। लेकिन इससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। हमारे मुआशरे में एक बड़ा वहम फैला हुआ है कि सफर का महीना मनहूस है, इसमें शादियां नहीं होती, कारोबार शुरू नहीं किया जाता, घरों पर बलाएं आती हैं। मगर इस्लाम में मनहूसियत का कोई तसव्वुर नहीं। मनहूस महीनों में नहीं, इंसान के अपने आमाल में होती है। जब तक आप डर और वहम के साथ जिएंगे, आपकी तकदीर नहीं बदलेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि सफर के महीने में कोई बीमारी या बला खुद ब खुद नहीं फैलती, और ना ही ये महीना मनहूस है। ये सब जाहिलियत की बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत तो यह है कि यह महीना फतह और कामयाबी का महीना है। इस्लामी तारीख उठाकर देख लीजिए, इसी महीने में फतह खैबर का अजीम वाकया पेश आया, जहां इस्लाम को ऐसी शानदार जीत नसीब हुई जिसने बातिल की कमर तोड़ दी। यही वो महीना है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा को इस्लाम का झंडा अता फरमाया और उन्होंने अपनी ताकत से खैबर का दरवाजा उखाड़ फेंका। तो फिर सोचिए, जिस महीने में ऐसी फतहात हुई हो वो मनहूस कैसे हो सकता है? ये महीना गफलत से जागने का है, अपने हालात बदलने का है, अपनी किस्मत को नई दिशा देने का है। जब आप इस महीने को सही नजर से देखेंगे और पूरे यकीन के साथ अमल करेंगे, तब काले चनों का यह सदका आपकी जिंदगी में इनकलाब ला सकता है। अब आइए इस अमल की तरफ। ये कोई आम सदका नहीं बल्कि एक आजमूदा रूहानी तदबीर है। इसके लिए आपको काले चने या मसूर की दाल और एक दूसरी खास चीज की जरूरत होती है, और सबसे अहम है सही तरीका और पूरा यकीन। अमल करते वक्त आपकी नीयत साफ हो और ध्यान अपनी परेशानी पर हो, क्योंकि बिना यकीन के कोई वजीफा असर नहीं करता। सिर्फ चीजें इस्तेमाल करने से फायदा नहीं होता, बल्कि सही तरीके से अमल करना जरूरी है। याद रखिए, सदका सिर्फ देने का नाम नहीं बल्कि नीयत, तरीका और अल्लाह पर भरोसे का नाम है। जब यह अमल सही तरह से किया जाए तो रिज़्क़ में बरकत, कर्ज से राहत, सेहत और सुकून नसीब होता है। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं तो इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें, यह आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता। अब इन काले चनों के ऊपर पहली तस्बीह कौन सी पढ़नी है और वो कौन सा अजीम कलिमा है जो आपके दिल की सफाई के साथ गुनाहों को मिटाकर हर मुश्किल को आसान कर देगा? मेरे दोस्तों, इस सदके को शुरू करने से पहले इस अजीम और पाकीज़ा पढ़ाई के बारे में जान लीजिए, जिसे इस सदके की जान कहा जाता है। जब ये काले चने आपके सामने मौजूद हो तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है इस्तिगफार। यानी इस्तिगफार सिर्फ जुबान से लफ्ज दोहराने का नाम नहीं, बल्कि ये रब की बारगाह में रोते हुए अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर झुकने का नाम है। जब तक हमारे दिल गुनाहों की स्याही से काले रहेंगे, हमारी दुआएं अर्श तक नहीं पहुंचेंगी। इस्तिगफार एक ऐसी ताकत है जो इंसान के दिल को धोकर साफ करती है, तंगियों को कुशादगी में बदलती है और रिज़्क़ के ऐसे दरवाजे खोलती है कि इंसान हैरान रह जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت مبارک میں اللہ اپنے خاص بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ لوگ جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے حضرت انس رضی سے ایک روایت بیان کی ہے جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ مبارک آیت نازل ہوئی تو ابلیس یعنی شیطان زور زور سے رونے اور چلانے لگا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو آج اس مبارک مہینے میں اپنے سامنے چنوں کو رکھ کر سچے دل سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ اس میں کوئی مشکل نہیں۔ جب آپ اس ترتیب کے ساتھ استغفار کی تسبیح مکمل کریں گے تو رب کی رحمت کا سمندر جوش میں آ جائے گا، شیطان کی ہر چال ناکام ہو جائے گی، اور آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں، جادو، بندشیں منٹوں میں ختم ہو جائیں گی۔ اب اس استغفار کے بعد چنوں پر دوسری کون سی تسبیح پڑھنی ہے، اور انڈے کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر کون سا اسم اعظم پڑھنا ہے جو آپ کی ہر رکاوٹ کو مٹا دے؟ آئیے اب اگلے حصے میں اس پوری ترتیب کو سمجھتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس صدقے اور وظیفے کی آخری اور مکمل ترتیب بتاؤں، ایک بے حد اہم بات غور سے سن لیجئے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف چنے باہر پھینک دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے صدقے کے ساتھ ایک اور راج بھی بتایا ہے، اور وہ ہے ایک کچا انڈا، ایک صاف ستھرا کچا انڈا جو جب آپ کالے چنوں کے ساتھ شامل کرتے ہیں تو یہ آپ کے جسم، گھر اور کاروبار کی ہر بری تاثیر، جادو، ٹونا، حسد اور نظر عیبد کو اپنے اندر جذب کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ شاید آپ کو حیرت ہو، لیکن یہی وہ آزمودہ روحانی ترکیب ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ آپ کو زیادہ انڈے نہیں لینے، صرف ایک انڈا کافی ہے۔ اگر مسئلہ بڑا ہو تو 3 انڈے بھی لے سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس انڈے کو اپنے سامنے رکھے یا ہاتھ میں پکڑے اور اس پہ پڑھائی کرے۔ ایک طرف کالے چنے ہو، دوسری طرف انڈا، اور آپ کا پورا دھیان صرف اپنی سب سے بڑی پریشانی پر ہونا چاہیے۔ اگر کاروبار رکا ہوا ہے، دکان نہیں چل رہی، رشتہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے، یا کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر پورے یقین کے ساتھ رب کی طرف متوجہ ہوں۔ ایک بزرگ حضرت عون بن عبداللہ، جن کی عادت تھی کہ ہر مشکل میں کثرت سے صدقہ کرتے، ایک بار انہیں 20 شونیہ درہم ملے تو انہوں نے ترنت صدقہ کر دیے۔ لوگوں نے کہا یہ اپنے بیٹے کے لیے رکھ لیتے، تو انہوں نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے کی قسمت کو رب کے پاس محفوظ کر دیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان کا بیٹا بے حد خوشحال ہوا۔ یہی صدقے اور یقین کی طاقت ہے۔ جب آپ چنے اور انڈا سامنے رکھیں تو دل میں بالکل شک نہ رکھیں اور پوری نیت و یقین کے ساتھ عمل کریں۔ کالے چنوں پر اپنے گناہوں کا تصور رکھتے ہوئے استغفار پڑھیں۔ یہ آپ کی سچی توبہ کا ثبوت بنتا ہے اور نحوست کو دور کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں استغفار کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس سے رزق، برکت اور سکون ملتا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کر چنوں پر دم کرنا ہے اور انڈے پر اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ پھر چنوں کو 7 مرتبہ اپنے اوپر سے وار کر پرندوں کو ڈال دیں۔ اس سے رکاوٹیں دور ہو کر حالات بہتر ہونے لگ ہے۔ وظیفے کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، کیونکہ درود کے بنا دعا مکمل نہیں ہوتی۔ آخر میں یا اللہ اور اللہ الصمد پڑھیں۔ یہ مبارک نام برکت، سکون اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جو لوگ اس عمل کو یقین کے ساتھ کرتے ہیں ان کی زندگی میں آسانی، رزق اور خوشحالی آتی ہے۔ اس نے ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتے سنا۔ اس نے اللہ کے اس اسم اعظم کے ذریعے دعا کی، اور جب اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی جائے تو رب ضرور عطا فرماتا ہے۔
جب آپ اس انڈے کو ہاتھ میں پکڑ کر پورے دھیان سے 101 مرتبہ یا اللہ یا سمدو پڑھیں گے تو یہ انڈا آپ کے گھر اور جسم کی تمام نحوست، جادو، نظر، بد اور رکاوٹوں کو اپنے اندر کھینچ لے گا۔ یہ ایک خاص روحانی عمل ہے جسے صدیوں سے آزمایا گیا ہے۔ آج آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے خاص موقع موجود ہے، بس دل میں ذرا برابر بھی شک نہ لائیں اور پورے اعتماد کے ساتھ اس عمل کو ایک کرائے آجود ہے کہ بھارت مکمل کرے۔ اب آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کالے چنے اور انڈے پر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور عظیم سورت سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جسے اللہ نے اپنی توحید اور پہچان کے لیے نازل فرمایا۔ جب آپ ان کالے چنوں اور انڈے پر صدقے کی نیت سے اس سورت کو پورے دھیان کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت اور تاثیر اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ زمین آسمان کی کوئی بھی بلا، جادو یا بندش اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ یہ سورت آپ کے اس پورے عمل کو ایک مضبوط حصار بنا دیتی ہے جسے شیطان یا حسد کرنے والوں کی بری نظر کبھی توڑ نہیں سکتی۔ سورہ اخلاص کی فضیلت بہت بلند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ 1 تہائی قرآن کے برابر ہے۔ جب آپ اسے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو بڑا ثواب ملتا ہے اور اللہ آپ کے لیے آسانی اور برکت کے راستے کھول دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام، درود اور سورہ اخلاص پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ اس نے ایسا کیا تو اللہ نے اس کے رزق میں خوب اضافہ فرمایا۔ لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول سکتا ہے اور گھر میں برکت لا سکتا ہے۔ عمل کے بعد کالے چنوں کا صدقہ کر دیں اور انڈے کو 3 دن تک گھر میں رکھ کر پھر 7 مرتبہ اپنے اوپر سے وار لیں۔ اس کے بعد اسے بہتے پانی میں بہا دیں یا پاک مٹی میں دفن کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور رزق میں برکت عطا کرے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔